رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کا مہتو یہ ہے کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ اس کو مسلم قوم اللہ کے ایک حکم کے طور پر اپناتی ہے اور روزے رکھتی ہے اور اپنے اللہ کے سامنے یہ دکھاتی ہے کہ اے اللہ، آپ نے ہم کو جس طریقے سے آپ نے حکم دیا کہ 11 مہینے کھاؤ پیو، ہم نے وہ حکم بھی کر دکھایا، اور اگر آپ نے کہیں ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنے کھانے کے اوقات میں کچھ چینجنگ کرنی ہے اور کہیں رکنا ہے اور کہیں پر کوئی کام نہیں کرنا ہے، تو ہم اس پر بھی آپ کی بات کو مانتے ہیں اور یہ ہم آج کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے بات کو ماننے والے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آج ہم پر یعنی مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے دیگر قوموں کے اوپر بھی روزے رکھے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے جو قومی بھائی ہیں، جو ہمارے قوم کے بھائی ہیں، یہ بھی اپنے دھرم کے حساب سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ وہ ہے، اور ہمیں اللہ نے طریقہ یہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کر دکھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی تم رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا بند کر دو۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، حکم ہے، چنانچہ ہم اس کی اتباع کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق ہم رمضان بھر روزہ رکھتے ہیں۔ اب اس رمضان کے روزے کے پیچھے فائدہ کیا ہے؟ فائدے اگر یوں گنائے جائیں تو بے شمار فائدے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے اور ہم اس حکم کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر سائنٹیفک طریقے سے دیکھا جائے تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں کچھ لمحہ ہماری باڈی کو ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، جس میں ہم اپنے پیٹ کو خالی رکھیں۔ ایسا ہوتا ہے، سمجھ میں بھی یہ بات آتی ہے اگر ہم کچھ دماغ لگائیں، ایک دم کھاتے جائیں اور وہی روٹین چلتا رہے، تو بعض مرتبہ ایک چیز ہے، مشنریز ہیں جو اندر چل رہی ہیں، جو نظام پیٹ کا جو نظام ہے اس میں ایک سسٹم چل رہا ہے، اور وہاں پر ایک ڈائجیشن جو سسٹم ہوتا ہے وہ بعض مرتبہ ویک پڑ جاتا ہے، اور اگر ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں اور اپنے اس طریقے کو ٹھیک کر دیں تو ہمارا جو وہ پورا سسٹم ہے وہ ریفائن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ایک اچھی انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ رمضان میں ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ بہت کمزور ہوں، اور رمضان کے جسٹ اس کے بعد میں ان کی صحت اچھی ہونے لگتی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک لگنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کا جو نظام ہے پہلے خراب چل رہا تھا، درمیان میں انہوں نے روزے رکھنا شروع کیے، اب وہ حالت ٹھیک ہوئی، ریفائن ہوا، ان کا سسٹم پورا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا، اور رمضان کے بعد جب انہوں نے دوبارہ روٹین شروع کیا تو نظام بالکل درست ہو گیا۔ تو سائنٹیفک طریقے سے بھی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لمحے ایسے ہونے چاہیے جس میں ہم اپنے اس روٹین کو چینج کریں۔ چنانچہ یہ بھی ایک فائدہ ہے، دین بھی دنیا بھی، ہمیں دین بھی مل گیا، اللہ کے نبی کے اور اللہ کے کہنے کے مطابق ہم نے عمل بھی کر لیا، اور دنیا بھی مل گئی، صحت بھی ہمیں عطا ہو گئی، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ مختلف ایسے طریقے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنے ہیں، خرچ کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اب روزہ رکھنے میں ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ کہیں ہماری نمازیں تو نہیں قضا ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ 5 غلط کام بھی کرنے لگیں گے۔ نمازیں آپ چھوڑ دیں اور صرف روزہ رکھنے لگیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ روزہ بھی رکھیں، ساتھ میں نمازوں کی پابندی بھی کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی خوب زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں،
کیونکہ اس میں بھی ایک لفظ پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اضعافاً مضاعفہ یعنی زیادہ سے زیادہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد افطار، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بھی ہمارے اعمال میں اضافے کا سبب ہے کہ ہم جو ضرورت مند ہیں ان تک سحری کو پہنچائیں اور ان تک افطاری کو پہنچائیں، اور ایک روزے دار کا ثواب ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے کہ ہم جو ضرورت مند ہیں ان تک ایک رزق کو پہنچانا اور ان کے پیٹ کو بھرنا، یہ بہت زیادہ ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کا اہتمام کریں، اس میں قرآن پاک کو سننے سنانے کا جو رواج ہے یہ بہت اچھا ایک ذریعہ ہے، اور اس ذریعے سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنائیں، اور زیادہ وقت ہم رمضان میں عبادت میں صرف کریں۔ اور ایک خاص بات ہماری جو مائیں بہنیں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ یہ کوشش کریں کہ وہ بھی اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ عبادت میں صرف کریں۔ اپنے گھر میں جب بیٹھیں تو اپنے گھر میں جہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر اعتکاف کی نیت کر لیں، اور وہاں پر گھر میں رہتے ہوئے وہ اعتکاف میں رہیں، اور اس میں اللہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، نمازوں کا اہتمام کرتی رہیں، جس سے ان کے اعمال میں اضافہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے سحری کا انتظام کیا، اس کے بعد سحری کی پھر سو گئے اور جب اٹھے تو پھر افطاری کی تیاری میں لگ گئے۔ یہ ہمارا پورا وقت جو ہے، پورا مہینہ اسی طریقے سے گزر جائے گا، قسم قسم کے کھانوں میں، قسم قسم کے پکوانوں میں ہم اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جو وقت ہمیں صرف کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں، افطاری کا جو وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کو مانگ لینا چاہیے، اپنے گناہوں کا استغفار کرنا چاہیے۔ ہم اگر بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرنی چاہیے۔ اس موقع پر ہم اپنے اوقات کو کھانے پینے کے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں، گرم گرم چیزیں، گرم گرم ڈشیز پیش کرنے کے چکر میں ہم اس قیمتی گھڑی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری کر لیں، بعد میں اس کو ہم یہ کر لیں، بعد میں ہم ان چیزوں کو کھا پی لیں تب بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ قیمتی جو گھڑی ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے اوقات کو عبادت میں صرف کرنا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے جو اڑوس پڑوس میں جو مائیں بہنیں رہا کرتی تھیں وہ عبادت میں کمپٹیشن کیا کرتی تھیں، عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی۔ آج سے 10 15 20 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ وہ ہم لوگ ایسی باتیں سنتے تھے کہ فلاں نے جو ہے 15 قرآن مکمل کیے، فلاں نے 10 قرآن مکمل کیے، فلاں نے جو ہے اگر 18 مکمل کیے ہیں تو میں 20 قرآن مکمل کروں گی۔ اس طریقے کی باتیں ہمیں سننے کو مستقل ملتی تھیں، لیکن آج ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ایک قرآن کی بھی باتیں سننے کو نہیں ملتی۔ موبائلوں میں ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ٹی وی کو دیکھنے دکھانے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ٹی وی کو ایک دم دور رکھ دیں، موبائلوں سے اپنے آپ کو بالکل دور کر دیں، چپ وغیرہ کے استعمال سے دور ہو جائیں۔ اگر اس میں اچھی چیزیں ہیں، موبائل ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو اور اس ڈیوائس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جس طریقے سے کیچڑ میں اور تالاب میں جہاں پر گندا پانی ہوتا ہے، اگر ایک کنول کا پھول کھل جائے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، باقی کا کیچڑ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے موبائل میں اگر 1000 خرابیاں ہیں، 1000 نقصانات ہیں، تو ہمیں اس کی جو اچھائیاں ہیں، جو ہمیں اس سے فائدہ ہونا چاہیے، اس فائدے کو لے لینا چاہیے، باقی کی چیز کو یوں ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے بڑا مقدس اور بہت ہی آفر والا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات آ رہی ہے جس رات کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ سوچ لیجئے کہ ایک رات میں عبادت کرنے سے
اللہ تعالی ہمیں 1000 مہینوں سے کے برابر عبادت کرنے کا ثواب عطا کر رہے ہیں، تو سوچئے ہمیں کتنا بہترین موقع اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہم اپنے اوقات کو خرچ کریں۔ اور جو رمضان کے جو 3 عشرے ہیں اس میں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں احکام دیے گئے ہیں کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہمیں 10 دن جو درمیان کے 10 سے 20 کے درمیان جو ایام ہیں اس میں اللہ کی اتنی عبادت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت کر دے۔ اس کے بعد کے جو 20 سے 30 دن جو ہیں جو آخری عشرہ ہے اس میں اللہ کی اتنی عبادت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دلا دے اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ یہ 3 ایسے آفر ہیں، بہترین آفر ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ہمیں رحمت کا مستحق بننا ہے، فرسٹ اسٹیپ، اگر یہ ہم کوالیفائی کر لیتے ہیں تو دوسرا اسٹیپ ہے کہ ہم اللہ سے اتنی عبادت کرنی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے جو فائنل اسٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی عبادت کر کے اللہ کو اس منوا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جہنم سے نجات دلا کر جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ تو ہمیں اس رمضان کو، خاص طور پر یہ جو رمضان ہے، یہ رمضان بڑی اہمیت کا حامل رمضان ہے۔ اس رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور ایک بڑی ضروری بات میں آپ کو نیوز 9 لائیو ٹی وی کے ذریعے سے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب کووڈ کا دور تھا تو چونکہ ٹیکنالوجی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، لوگ ہر جگہ پر ٹیکنالوجی کی طرف لپک رہے ہیں، تو شرعی کچھ مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ جو شریعت کو ماننے والے ہیں، جو شریعت سے محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے ان مسائل کو شریعت کی روشنی میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب کووڈ کا دور تھا تو ہمیں مسجدوں میں جانے سے منع کر دیا گیا، ہمیں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے ہمیں احتیاطی طور پر روک دیا گیا تھا۔ تو اس موقع پر ہمارے کچھ جو عقل مند قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ مشورے دیے کہ جب ٹیکنالوجی اتنی بڑھ رہی ہے تو ہمیں آن لائن نماز بھی پڑھ لینی چاہیے۔ تو میں آپ کو اس چینل کے اور اس نیوز 9 لائیو ٹی وی کے مادھیم سے آپ کو بالکل کھلے طور پر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آن لائن نماز یہ ناجائز اور درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی درستگی کے لیے جو شرائط ہیں وہ تقریباً 10 شرائط ہیں۔ ان 10 شرائط میں سے ایک دوسری سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی، یعنی جو امام صاحب ہیں جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں اور جو لوگ پیچھے پڑھتے ہیں نماز، ان دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں ایک جگہ ہوں گے تو نماز صحیح ہوگی، اور اگر ایک جگہ نہیں ہوں گے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ چنانچہ آن لائن نماز میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو امام صاحب ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پر ہیں، اور مقتدی وہ موبائل میں دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز درست، اس شرط کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے نماز اس کی درست نہیں ہوگی۔ چنانچہ آن لائن نماز کا جو طریقہ، جو کانسیپٹ چلا آ رہا ہے، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے اور اس سے ہماری نمازیں درست نہیں ہوتی ہیں۔ امام اور مقتدی دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے، اور اس صورت میں چاہے وہ نماز مکے سے لائیو آ رہی ہو یا مدینے سے لائیو ہو رہی ہو یا کسی اور بڑی جگہ سے لائیو ہو رہی ہو، تو تب بھی آن لائن نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نماز میں نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں پیچھے اس امام کی اقتدا کی نیت کرتے ہیں ہم۔ آپ آن لائن میں کس کی اقتدا کریں گے؟ آن لائن میں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جو امام ہے وہ پیچھے ہو یا آگے ہو۔ چنانچہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر ہم عقل کو استعمال کریں، شریعت کی روشنی میں جو ہمیں حکم بتایا جائے اس کے مطابق عمل کریں، اور آن لائن جو نماز با جماعت کا جو رواج چل پڑا ہے یہ بہت بڑی بدعت اور گمراہی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ آپ کے وقت کو بھی ضائع کر رہا ہے اور آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے اعمال میں خسارے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمیں اسی قیمتی وقت کو
کسی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے، اور رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو رمضان کے فضائل ہیں، جو رمضان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات مقرر کیے ہیں، وہ سب ہمیں عطا فرمائیں گے۔